روس نے ایٹمی جنگ کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایٹمی جنگ کیسے لڑنی ہے، حملہ کیسے کرنا ہے، دشمن کیسے آپ پر حملہ کرے گا، اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کی مکمل تربیت اپنے فوجیوں کو دے دی ہے روس نے، اور ان کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ روس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا ہے اور اپنی فوج کو بڑے پیمانے پر باہر لا کر میدان میں لایا ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس کو مخصوص جگہوں پر تعینات کر کے مختلف جگہوں پر پھیلا کر ایک بہت بڑے پیمانے پر ملٹری ڈرل کی ہے، ایک فوجی مشق کی ہے، جس میں اس نے بیلاروس کو، جو اس کا پڑوسی ہے، اس کو بھی شامل کر لیا ہے، اور اس کے فوجیوں کو بھی سکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی ڈرل بھی ہے، اور دنیا کو پیغام بھی ہے کہ روس اس وقت ایٹمی جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، شروع نہیں کر چکا ہے، مکمل کر چکا ہے، اور وہ حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ اس کے 64,000 فوجیوں نے اس ملٹری ڈرل میں حصہ لیا۔ اس کے 8,000 قسم کے جو اکوپمنٹس تھے، جو ملٹری اکوپمنٹس تھے، مختلف قسم کے دفاعی نظام تھے، ان کو چلانا، ان کو کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے، اور دشمن کے خلاف کس طرح سے اس کو لے کر جانا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ان کو بہت تفصیل سے بتایا گیا۔ بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل، اور اس میں وار ہیڈ لے جانے کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ کھول کر اپنے فوجیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بیلاروس کے فوجیوں کو بھی سکھایا گیا ہے، اور اسی طرح 400 قسم کے جو میزائل لانچرز ہیں ان کو بھی چلایا گیا ہے روس کی فوج کی جانب سے اور بیلاروس کی فوج کی جانب سے، اور بتایا گیا ہے، دنیا کو یہ پیغام ہے کہ اس کی فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ 64,000 فوجیوں کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی تعداد میں فوجی مکمل طور پر ایٹمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، صرف جنگ لڑنے کے لیے نہیں، ایٹمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں صورتوں میں تیار ہیں۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا ہے تو جواب کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کس شدت کے ساتھ دینا ہے، کتنی پریسیجن ہونی چاہیے، رفتار کیا ہونی چاہیے، اور کتنا مؤثر ہونا چاہیے حملہ، یہ سب سکھایا گیا ہے۔ اور اگر آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے حملہ ہوگا، اس کی جب مکمل تربیت دی گئی ہے۔ اور یہ کوئی اچانک یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے، ایک غیر معمولی قسم کی تصویر امریکہ کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جب انہوں نے اپنی ایک اوہایو کلاس سب میرین، جو دراصل ایٹمی حملہ کرنے کی حامل ہے اور طاقت رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، اس کی تصویر جاری کی گئی تھی پینٹاگون کی جانب سے، اور اس کو بظاہر جاری کرنے کا کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ صرف دنیا کو پیغام دینا تھا کہ ہماری سب مرین اس وقت جبرالٹر میں کھڑی ہوئی ہے، جبرالٹر کے پانیوں میں ہے، اور وہاں سے یہ ہم بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کلاسیفائڈ انفارمیشن کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا یہ جان لے کہ ہم اوہایو کلاس سب مرین کو پانیوں میں رکھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ایک خاموش سا پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ ایٹمی حملہ ہم کہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو کہیں کوئی دشمن بھول نہ جائے۔ تو اسی کے جواب میں غالباً جو روس ہے اس نے اس سے بھی بڑی ڈرل کر کے دکھا دی ہے، اچانک کر کے دکھائی ہے، اتنی کم وقت میں اتنی بڑے پیمانے پر ڈرل، جس میں روس اور بیلاروس کے فوجی شامل ہیں، ان کے درمیان جو یہ ساری فوجی مشق کی گئی ہے، تو اس کو کرنا انتہائی غیر معمولی، اس کی ٹائمنگ بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اور واضح طور پہ پیغام ہے یوکرین سے لے کے امریکہ اور یورپ تک کہ روس تیار ہے، ایٹمی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر ایٹمی حملہ کرنے کی کوئی اس پہ جرات کرتا ہے تو اس کو جواب کیسے دینا ہے اور دشمن کو کیسے ایک آن کی آن میں اڑا کر رکھ دینا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور دشمن کو اس بارے میں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ روس تیار ہے، اور بیلاروس بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ روس کا جو سٹانس ہے ایران کے لیے وہ بھی بہت ہی فرم ہے، اور اس وقت بہت ہی خم ٹھوک کر روس جو ہے وہ کھڑا ہے ایران کے ساتھ، اور اس کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا ایٹمی مواد رکھتی ہے، ایٹمی ہتھیار رکھتی ہے، تو ایران کا کیا قصور ہے، ایران بھی رکھ سکتا ہے، ایران کو بھی اجازت ہونی چاہیے، ایران کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ ایک ان کا یہ بیان، اور دوسرا یہ بیان آیا ہے وہاں سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو بوشہر ہے ایران کا، وہ مقام جہاں پر ان کا ایک نیوکلیر پلانٹ ہے، جہاں پر روسی ماہرین کام کر رہے تھے اور ان کو جنگ کی وجہ سے بلا لیا گیا تھا، اب بوشہر کے جو نیوکلیر پلانٹ پہ کام کرنے کے لیے دوبارہ روسی ماہرین کو، انجینئرز کو اب بھیجا جا رہا ہے، اور وہ وہاں پر کام شروع کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو واضح پیغام ہے کہ رشیا کے ماہرین اب جنگ کے بعد سیز فائر کے دوران وہاں جا رہے ہیں، تو کہیں کسی ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کی غلطی کسی صورت امریکہ نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کچھ پلان کر رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہاں پر روس کے ماہرین بھی کام کر رہے ہیں، اور ایران کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ روس کو ہی نشانہ پہ نہ رکھ لیا جائے غلطی سے، اور اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر امریکہ کو کوئی بہت مہنگا نہ پڑ جائے۔ اب چونکہ روس اس کو بہت ہی اہمیت دے رہا ہے، اور ایران کو بہت اہمیت دیتا ہے، سفارتی طور پہ بھی، عسکری طور پہ بھی، اور اس نے بہت ہی کھل کر یہ بات کی
ہے اور ڈرلز کے ذریعے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر دشمن کے خلاف کھڑا ہے. تو یہ ایک ایسا ایک امبریلا کھولا ہوا ہے اس نے جس میں کور ہو رہا ہے امریکہ, اس میں کور ہو رہا ہے یوکرین جو امریکہ کی شہ پہ روس سے جنگ لڑ رہا ہے, اور اسی طرح یورپ کے بھی کچھ ممالک ہیں جو روس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سینگ لڑاتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو کہ کسی طرح اس کو اشتعال دلایا جائے اور اس کے ساتھ مسلسل معاملات کو گرم رکھا جائے. تو ان کو بھی روس نے پیغام دیا ہے کہ روس سب سے ایک ساتھ نمٹنے کے لیے تیار ہے. اس نے ملٹری ڈرلز کر لی ہیں, اس نے فوجیوں کو تیار کر لیا ہے ایٹمی حملہ کرنے کے لیے بھی اور ایٹمی حملہ روکنے کے لیے بھی. اسی طرح روس جا رہا ہے اب ایران اور وہاں کے نیوکلیئر پروگرام پہ, نیوکلیئر جو ان کا پلانٹس ہیں اس پہ بھی کام کرے گا اور وہاں پہ اس کے ماہرین موجود ہوں گے اور کوئی غلطی نہ کرے اسرائیل نہ امریکہ کہ وہ اس پہ کسی طرح سے نشانہ لگا سکے. تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت خاصی حد تک بن چکا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. ایک تصویر جاری کرنے کے بعد اس کو کوئی ایک کے بعد ایک اس قدر زناٹے دار قسم کے رپلائز آئے ہیں رشیا کی جانب سے کہ اب خود واشنگٹن سے لے کے سینٹ کام اور پینٹاگون تک کوئی بھی سنبھل نہیں پا رہا, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ کیوں نہیں کر پا رہے اور بار بار دھمکیاں دینے کے باوجود بھی وہ پلٹ کیوں جاتے ہیں, کیونکہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے, سیز فائر کے دوران وہ اپنے آپ کو مضبوط کر چکا ہے, آپ پہ پہلے سے زیادہ شدت سے حملہ کیا جائے گا. اور اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایران اپنی بقا کی جنگ لڑے گا یا اپنے آپ کو بچانے کی جنگ لڑے گا. وہ دراصل آپ پہ ایک اوفینسو سٹرائکس کرے گا, آگے بڑھ کر آپ کو مارے گا اور آپ کا انتظار نہیں کرے گا. آپ ایک تھپڑ ماریں گے وہ آپ کو 10 تھپڑ مارے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا, اور اس کی تیاریاں بہت ہی پریسائز طور پہ مکمل کر لی گئی ہیں. اور اب فضاؤں سے بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی جو ایئر فورس ہے اس کی ایئر ڈومیننس, فضائی برتری مکمل طور پر ایران نے چھین لی ہے, کیونکہ اس کے پاس سے ایک ایسا مواد ہاتھ آ گیا ہے, کچھ ایسے ہتھیار سامنے آ گئے ہیں, دفاعی سسٹم آ گئے ہیں جس کے ذریعے وہ ٹریک کر سکتا ہے تمام امریکی جنگی طیاروں کو جو انتہائی جدید ہیں, وہ کہاں سے چلتے ہیں, کہاں سے پھر اڑان بھرتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہوئے ایران کی سرحد کے اندر آتے ہیں اور کس مقام پر ہیں. وہ اپنی پسند کی جگہ پر ایران اب ان کو نشانہ بنائے گا, اپنے پسند کے وقت پر ان کو مار گرائے گا اور امریکہ منہ تکتا رہ جائے گا. اب ان ساری چیزوں کے جمع ہونے کے بعد جب رشیا سے ملٹری ڈرلز کا, ایٹمی ڈرلز کا پیغام آیا ہے, اسی کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ایران کو مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جوہری ہتھیار تیار کرے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بوشہر کے نیوکلیئر پلانٹ پہ روسی ماہرین کا کام کرنے کے لیے جانے کی خبر سامنے آنا, یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو اوہایو کلاس سب مرین کی تصویر جاری کرنے کے بعد ایک بہت ہی منہ توڑ قسم کا رد عمل ہے جو امریکہ کو رشیا کی جانب سے دیا گیا ہے. اور روس اب مکمل طور پر تیار ہے, اگر ذرا سا بھی کوئی مس ایڈونچر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں ان کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور نہ صرف ایران ان کو مار رہا ہوگا بلکہ کئی طرف سے ان کے لیے میدان گرم ہو جائیں گے, ہر طرف سے ان کو تھپڑ پڑ رہے ہوں گے. اور ان کو اب پہلی ایپیسوڈ میں تو اس بات کا جنگ کی اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے ایران والی جنگ میں کس طرح سے وہ بری طرح پٹے ہیں, اور جو اس کا فیز 2 ہے, جو اس کا سیزن 2 آنا ہے اس جنگ کا, اگر یہ شروع ہوتا ہے تو وہ کس قدر مہلک ہوگا اور امریکہ کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.